سورہ کا ترجمہ ہے انا بے شک ہم نے آتیناکا الکوثر آپ کو عطا کیا کوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ فصلی لربک تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، ونحر اور اسی کے لیے قربانی کیجیے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اس کے لیے قربانی کیجیے۔ انا شانئک بے شک آپ کا دشمن، هو الابتر وہی ہر بھلائی سے دور ہے، ابتر مانے دور ہونا، ہر بھلائی سے دور ہے۔ یہ چھوٹی سی سورہ اپنے اندر بہت معنی رکھتی ہے۔ یہ بتائی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو ہم لوگوں تک پہنچانے کے لیے بڑی محنتیں کی، بڑی مشقتیں کی، ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کی، ہر طرح کا دکھ برداشت کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 7 اولادیں دی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 7 اولادیں دی ہیں، 4 لڑکیاں تھیں، 3 لڑکے تھے۔ 4 لڑکیاں تھیں، 3 لڑکے تھے۔ لڑکیوں میں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ، 4 بچیاں تھیں۔ اور لڑکوں میں حضرت قاسم، جن کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت قاسم، دوسرے حضرت عبداللہ، حضرت عبداللہ ہی کو طیب کہا جاتا ہے، انہی کو طاہر بھی کہا جاتا ہے۔ اور تیسرے بیٹے کا نام تھا ابراہیم۔ یہ تینوں صاحبزادے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں بیٹے تھے، یہ بچپنے ہی میں سب کے سب انتقال کر گئے۔ بیٹیاں چاروں بڑی ہوئیں، چاروں کی شادیاں بھی ہوئیں، لیکن یہ جو تینوں لڑکے تھے یہ بہت چھوٹے چھوٹے ہی میں، بالکل چھوٹی چھوٹی عمر میں تینوں انتقال کر گئے ایک ایک کر کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیغام لوگوں تک پہنچایا، جو میسج پہنچایا، جو دین پہنچایا، تو لوگ دھیرے دھیرے دشمن ہو گئے مسلمانوں کے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اسلام کے۔ اس زمانے میں جو لوگ تھے وہاں پہ وہ چاہتے تھے کہ اسلام مٹ جائے، ختم ہو جائے۔ اس کے 2 ہی طریقے تھے، یا تو مسلمانوں کو ختم کر دے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ ختم کر دے۔ انہوں نے اس کی بھی کوششیں کی، ہر طرح سے مسلمانوں کو ستایا۔ حضرت بلال، حضرت صہیب رومی اور دوسرے صحابہ، ان لوگوں نے جب اسلام قبول کیا تھا تو ان کو طرح طرح کی تکلیفیں، ان کے جو اس زمانے میں مالک تھے ان لوگوں نے تکلیفیں پہنچائی۔ لیکن جو بھی ٹارچر کے طریقے ہو سکتے تھے وہ سارے طریقے اپنائے گئے۔ ظاہر سی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اللہ کے پیغمبر لیکن تھے تو انسان، تو انسان ہونے کی حیثیت سے انسان کا دل تکلیف محسوس کرتا ہے، دکھ محسوس کرتا ہے۔ تو کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دکھی ہوتے تھے، رنجیدہ ہوتے تھے۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ ہم اسلام کو مٹا کے رہیں گے، یا پیغمبر اسلام کو مٹا دیں گے تو چونکہ ان کے جو ماننے والے ہیں وہ خود مٹ جائیں گے۔ اس کے لیے انہوں نے یہ کوششیں کی، لیکن جیسے جیسے ان کی کوششیں تیز ہوئی ویسے ویسے ادھر اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد بڑھی، اس میں کمی نہیں آئی۔ جیسے جیسے ان کی کوششیں بڑھی ویسے ویسے اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد بڑھی۔ نتیجہ یہاں تک ہوا کہ نبی اکرم کو قتل کرنے کی سازش رچی گئی، جس رات پیغمبر دو عالم نے ہجرت کی مکہ چھوڑ کے مدینہ تشریف لے گئے، وہاں بھی تکلیفیں پہنچائی گئی۔ جو بھی طریقہ اپناتے تھے ظلم کا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کچھ لوگوں کے دلوں میں ایمان پیدا کر دیتا تھا۔ ان کے جو بڑے بوڑھے لوگ تھے، جینیس قسم کے لوگ جو غور فکر کرتے تھے کہ کیا کیا جائے، حضور سے ان کے ایک لڑکا پیدا ہوا پہلے قاسم، وہ انتقال کر گئے، پھر بعد میں عبداللہ پیدا ہوئے، وہ بھی انتقال کر گئے۔ جب لاسٹ میں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم کے انتقال کے بعد ان لوگوں نے جشن منایا اور یہ کہا کہ بھائی دیکھیے، کوئی بھی کوئی چیز کرتا ہے تو اس کو آگے لے کے جو بڑھانے والا ہوتا ہے وہ اس کی اولاد ہوتا ہے۔ ایک کمپنی اگر ہم بناتے ہیں تو
تو ہمارے بعد جو کمپنی کو آگے لے کر کے جائے گا وہ ہماری اولاد۔ ہم دکان کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دکان بہت ترقی کرے، ایک بڑھیا سے دکان سجا کر کے ہمارا انتقال ہو گیا، تو اس دکان کو آگے کون لے کر جائے گا؟ ہماری اولاد۔ تو چونکہ دنیا کا یہی سسٹم ہے کہ باپ کے بعد اولاد، بیٹا، بیٹا کے بعد پوتا، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ دیکھیے اب ہم لوگوں کو بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ جو دین لے کر کے آئے ہیں، ان کی اولاد ہوئی تو ایک چانس یہ تھا، ایک موقع یہ تھا کہ ان کی اولاد ان کے بعد دین کو آگے بڑھاتی، یہ کام ان کی اولاد کرتی، لیکن اب ان کی کوئی اولاد باقی نہیں رہی۔ 3 لڑکے پیدا ہوئے ہیں اور سب ایک ایک کر کے انتقال کر گئے، تو اب کوئی بچا نہیں ہے۔ تو اب زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، ہمیں محنت تو کرنی ہی ہے اس کو مٹانے کے لیے، لیکن بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا ہے، اس لیے کہ اب یہ خود مٹ جائیں گے۔ جب تک یہ باحیات ہے دنیا سے جب یہ تشریف لے جائیں گے تو چونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے جو ان کے مشن کو آگے بڑھائے، اس لیے ان کا مشن زیادہ دن تک نہیں چلنے والا ہے، ختم ہو جائے گا۔ اس طرح کی جب باتیں سننے کو ملی تو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوئے، دکھ میں مبتلا ہوئے، تکلیف ہوئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، یہ سورہ اتاری۔ کیا کہا؟ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی آپ تکلیف محسوس نہ کریں، آپ رنجیدہ نہ ہو، آپ دکھ نہ کریں، ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا کی ہیں، بے شمار بھلائیاں عطا کی ہیں۔ کوثر کہتے ہیں بہت زیادہ بھلائی جس کا اندازہ نہ کیا جا سکے، تو ہم نے آپ کو بے شمار بھلائیاں عطا کی ہیں۔ ایک بھلائی تو انسان کی یہ ہے نا کہ اس کی اولاد ہو، ہر انسان چاہتا ہے کہ ہمارا بیٹا ہماری نسل چلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ رنجیدہ خاطر نہ ہوں، ہم نے آپ کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ ایک نعمت تو یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم نے اولاد ہو ہماری، تو اولاد چلی گئی تو اس میں بہت زیادہ دکھ تکلیف، گھبرانے کی بات نہیں، ڈپریشن میں جانے کی بات نہیں ہے۔ آج ہوتا کیا ہے، کسی کی کوئی اولاد چلی جاتی ہے تو انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، 2 مہینہ 4 مہینہ 6 مہینہ سال بھر اسی ڈپریشن میں ہے، باقی سارے کام کاج ٹھپ پڑ گئے۔ یہ کیا ہے، بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ اللہ کی مصلحت ہے، موت و حیات کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ جس کو چاہے زندہ رکھے، جس کو چاہے موت دے، جس کو چاہے اولاد دے، جس کو چاہے نہ دے، جس کو چاہے دے کے لے لے، وہ ساری چیزیں اس کے ہاتھ میں ہیں۔ دنیا کا سسٹم ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دیکھیے اسلام میں کیا کہا ہے کہ اپنا خاص آدمی آپ کا انتقال کر جائے تو 3 دن آپ سوگ کریں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ اس کے بعد پھر روزمرہ کا کام آپ کو کرنا ہے، ڈیلی بیس پہ آپ جینا ہے۔ اللہ نے آپ کو حیات دے رکھی ہے نا، ڈپریشن میں جا کر کے آپ کیا کر لیں گے؟ اپنا نقصان کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے۔ آپ سے جو بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں، آپ کے تعلقات ہیں، ان کا تو نقصان کر رہے ہیں نا آپ۔ مثال کے طور پہ اگر ہم باپ ہیں، ہم گارجین ہیں، گھر کا سارا کام ہمارے اوپر ہے، اور ہمارے گھر میں کوئی انتقال کر جائے اور ہم ڈپریشن میں چلے جائیں تو ہم سارے کام ہمارے ٹھپ ہو جائیں گے، تو پھر گھر والے کھائیں گے کہاں سے؟ ان کا کیسے سب کچھ چلے گا؟ یا تو پھر ہمیں ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ اس لیے اسلام کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، محبت اپنی جگہ، تعلق آپ کا تھا جانے والے سے وہ اپنی جگہ، لیکن یہ تعلق اتنا گہرا نہ ہو کہ آپ ڈپریشن میں چلے جائیں۔ سب سے زیادہ مضبوط تعلق آپ کا اللہ سے ہونا چاہیے، اور اس پہ بھروسہ ہونا چاہیے، اس کے انعام پہ، اس کے دیے پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ صبر، شکر، اس کے ساتھ انسان کو زندگی گزارنی چاہیے۔ تو پیغمبر دو عالم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ کو بے شمار نعمتیں عطا کی، آپ گھبرائے نہیں، اتنی نعمتیں ہم نے آپ کو دی ہے کہ آپ کو اس طرح کی چھوٹی موٹی باتوں پہ دھیان نہیں دینا چاہیے۔ ایک چیز کہ ہم نے آپ کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہے، بہت زیادہ بھلائیاں، بہت زیادہ خوبیاں عطا کی ہیں۔ یہ جو بھلائیاں ہیں اور یہ جو خوبیاں ہم نے آپ کو عطا کی ہے، خاتم النبیین بنایا، آخری پیغمبر بنایا، اپنا رسول بنایا، آپ پہ قرآن اتارا، اور یہ صحابہ کے ماننے والی ایک جماعت پیدا کر دی جو ہر طرح سے آپ پہ جان نچھاور کر رہے ہیں، آپ کے لیے مرنے کٹنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک بات آپ کہتے ہیں کہ چلنا ہے جنگ میں، سب تیار ہو جاتے ہیں، جبکہ سب کو معلوم ہے کہ جنگ میں کیا ہو سکتا ہے، سب کو معلوم ہے کہ جنگ میں جانے کے بعد کیا ہو سکتا ہے، اس کے باوجود ایک بات پہ تیار ہو جاتے ہیں، ایک لفظ پہ تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح ہر چیز قربان کرنے والی ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی کر دی، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات تو نہیں ہے، یہ بہت بڑی بھلائی ہے۔ بھائی ایک مشن ہم لے کر کے چلے ہیں کہ بھائی یہ ادارہ ہم نے بنایا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ ادارہ خوب ترقی کرے، یونیورسٹی بن جائے، یہاں لاکھوں لوگ پڑھیں، دور تک اس کا نام جائے، تو کیا ہم اکیلے کر لیں گے؟
اس کے لیے تو بھائی قربان ہونے والے لوگ چاہیے نا، ساتھ دینے والے لوگ چاہیے، وقت دینے والے لوگ چاہیے، اور یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے تو ہم اکیلے کیا کر لیں گے؟ اکیلے ہم کیا کر لیں گے؟ تو کوئی اگر آپ کے ساتھ آ رہا ہے، آپ کے قریب ہو رہا ہے اور آپ کے مشن سے جڑ رہا ہے اور اپنا سب کچھ قربان کر کے آپ کے مشن کو بڑھا رہا ہے، تو یہ اللہ کے بہت بڑا انعام ہے، اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑی بھلائی آپ کے ساتھ آ رہی ہے کہ یہ پوری جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے۔ رسول اللہ کے ساتھ وہ جانثار صحابہ کھڑے ہوئے، ہر طرح کے دکھ، ہر طرح کی تکلیف، ہر طرح کی مصیبت برداشت کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا، نہ ان کے مشن کو چھوڑا، نہ ان سے دور ہوئے۔ یہ کتنا بڑا انعام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ کو بہت زیادہ بھلائیاں دے رکھی ہیں، ہر طرح کی خوبیاں دے رکھی ہے، ہر طرح کی اچھائی سے آپ کو حصہ عطا کیا ہے، تو آپ رنجیدہ خاطر نہ ہوں۔ ان لوگوں کے جو کہا سنی ہے، ان لوگوں کے تانے ہیں، ان لوگوں کی بولیاں ہیں، اس پر دھیان نہ دیں۔ ہاں لیکن آپ کو دو کام کرنے ہوں گے، آپ کو دو کام کرنے ہوں گے۔ تو جب بھی کوئی چیز، کوئی نعمت آئے، تو ظاہر سی بات ہے نعمت آئی ہے تو ہماری کیا خواہش ہوگی کہ اس میں ترقی ہو، اس میں زیادتی ہو، یہ پھلے پھولے، آگے بڑھے، خوب دور تک جائے، یہی کوشش ہوتی ہے۔ اس کے لیے دو کام کرنے پڑتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سکھایا ہے۔ ہم نے آپ کو بہت ساری بھلائیاں عطا کی ہے، ہر طرح کے خیر، ہر طرح کی خوبی عطا کی ہے۔ تو اب جب خوبی اور خیر آپ کو مل گیا، پوری جماعت آپ کے سامنے کھڑی ہے صحابہ کی، جو آپ کے لیے ہر طرح سے قربان ہونے کے لیے تیار ہے، تو اب اس میں کیا ہے؟ دو ذمہ داری آپ کی ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، تو اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے، شکرانہ۔ اللہ ہمارا وجود کیا ہے؟ تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے، تیری عنایت ہے، تیری عطا ہے کہ آج ہم جو کچھ بھی ہے سب تیرے دیے سے ہے، تو نے سب کچھ دیا ہے تب ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ تو اس ملنے پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کریں، نماز پڑھیں، نمازوں کی کثرت کریں۔ اسی لیے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ زندگی پڑھیں گے تو اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازوں کے علاوہ رات میں تہجد کی نماز کی بھی پابندی کیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی رات میں کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، نفل نمازیں بہت زیادہ، اور وہ کثرت اتنی ہوتی تھی کہ اکثر رات بھر نماز پڑھنے کی وجہ سے آپ کے پیر پھول جاتے تھے۔ جو لوگ کاروبار ہے یا جو بیٹھ کے کام کرنے والے پیر لٹکا کر کے، یا ایسے بھی جو بیٹھ کے کام کرنے، زیادہ بیٹھ کے کام کرنے والے کے کمر میں درد، پاؤں پھول جاتا ہے، پاؤں پھول جاتا ہے۔ تو ایک پوزیشن میں انسان کھڑا ہے، اٹھ بیٹھ کر رہا ہے، کھڑا ہے، اٹھ بیٹھ کر رہا ہے، رکوع سجدہ کر رہا ہے، کھڑا ہے، تو حضور کے پیر پھول جاتے تھے۔ جب یہ علم صحابہ کو ہوا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ تو وہ ذات ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب چن لیا ہے اور ہر طرح سے آپ کو ایک عظیم انسان بنایا ہے، ہر طرح کے گناہ سے اللہ تعالیٰ نے پاک کیا ہے، اگلے پچھلے سارے گناہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے مٹا دیے ہیں، اب آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ یعنی اس طرح رات بھر جگ کر کے عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ آپ تو اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ کے نبی کا کیا جواب تھا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ شکر گزاری کس چیز کی تھی؟ یہ اتنی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جو دے رکھی ہے، پیدا ہوئے یتیمی کی حالت میں، تھوڑے سے بڑے ہوئے تو ماں کا انتقال ہو گیا، اور کچھ ہوا تو دادا کا انتقال ہو گیا، ایک ابو طالب سہارا بنے، اور چاروں طرف سے مصیبت ہی مصیبت، ایسے لوگوں کا کون سہارا بنتا؟ اور ایسے حالت میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی جماعت جو کبھی اس چیز کو جانتی ہی نہیں تھی کہ اللہ ایک ہے، اس کی ہی عبادت کرنی چاہیے، جو سماج اس چیز کو جانتا ہی نہیں ہے، ایسے سماج میں وہ چیز لے کر کے آئے اور اس کے ماننے والے ہزاروں کی تعداد میں پیدا ہو گئے، تو یہ تو بہت بڑا انعام ہے، یہ تو بہت بڑا انعام ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ جو نعمتیں ملی ہے، اس نعمت پہ کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیجیے، نماز پڑھیے۔ تو جب بھی انسان کو، ہم ہو آپ ہو کوئی بھی ہو، جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے، کوئی ہنر دے، بہت ساری نعمتیں ہمارے اندر ہے، بہت ساری خوبیاں آپ کے اندر ہے، تو اس خوبیوں کا ایک دن نہیں، ہمیشہ شکر بجا لاتے چلنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو نے ہمیں یہ انعام دیا، یہ اکرام دیا، یہ عزت بخشی ہے، یہ ہنر دیا، یہ علم دیا، یہ دولت دی، یہ سب کچھ دیا، یہ اولاد دی، ہم تیری بارگاہ میں تیرے شکر گزار بندے بن کر کے حاضر رہیں گے۔
اور وہ شکر گزاری آج کے زمانے میں کم سے کم جو 5 وقت ہمارے پہ جو فرض نماز ہے اس کی ہم پابندی کر لے جائیں، ایکسٹرا نہ پڑھیں تو کم سے کم فرض کی پابندی کر لے جائیں۔ تو یہ نعمتیں جو اللہ نے دی ہے اس کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے شکر گزاری کرتے رہیں۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی اگر آپ کو کچھ دے رہا ہے تو اس کا جب شکریہ ادا کیجیے گا تو مزید آپ کو دے گا۔ کسی نے آپ کو کوئی اچھی چیز دی اور ایک بار بھی آپ اس کو تھینک یو نہ بولیے، شکریہ ادا نہ کیجیے، دوبارہ دے گا؟ چلیے دوبارہ کبھی دے بھی دیا پھر شکریہ ادا نہ کیجیے، منہ بنائے گھومے رہیے، تو اللہ اتنی چیزیں جو ہمیں دے رہا ہے، اللہ چاہتا تو اپاہج بنا دیتا نا ہمیں، لیکن اس نے نہیں بنایا، یہ اس کا فضل ہے۔ جس کو بنایا اس کے ساتھ اس کی کیا مرضی تھی، کیا حکمت تھی، وہ جانے۔ لیکن ہمارے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا انعام کیا ہے نا، تو ہمیں اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے رہنا چاہیے۔ ایک صاحب تھے، مسجد میں آئے نئی چپل خرید کر کے نماز پڑھنے کے لیے، اتفاق ایسا ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، کسی نے اٹھا لی چپل، اب وہ باہر نکلے، اچھا دھوپ بہت تیز تھی، اور علاقہ کنکریا علاقہ تھا، تو ایک صاحب بیچارے نکلے، نئی چپل خرید کے لائے تھے اور دھوپ بہت تیز تھی، نماز پڑھ کے جیسے نکلے دیکھے چپل غائب ہے۔ اب باہر نکلے کہے کہ یا اللہ، میں نماز کا پابند، میں روزے کا پابند، ہر طرح سے تیری عبادت کرتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، میری ہی چپل غائب ہو گئی۔ کبھی کبھی انسان کے منہ سے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، سماج میں آپ سنیں گے تو لوگ کہیں گے اگلا آدمی تو کچھ کرتا نہیں ہے، اس کو کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، ہم اتنی پابندی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لوگوں کو خیر خیرات کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، پھر بھی ساری مصیبتیں ہمارے اوپر۔ تو کبھی کبھی اللہ آزماتا ہے بندوں کو۔ دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور آج بڑے شوق سے ایک چپل خرید کے لائے تھے، آج دیکھیے اتنی کڑی دھوپ ہے، اس میں کیسے ہم چلیں گے؟ یہ دل میں خیال پیدا ہوا، منہ سے نہیں بولا، دل میں خیال پیدا ہوا، سوچتے نکل گئے بیچارے، اب تو کوئی چپل تھی نہیں تو پیدل نکل گئے، چونکہ ان کے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ ہم دوسرے کی چپل پہن لیں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے انسان کی چپل غائب ہو جاتی ہے، لیکن وہ اتنا اپنے اوپر کنٹرول رکھتا ہے کہ وہ دوسرے کی چپل نہیں اٹھاتا ہے، ننگے پاؤں چلا جاتا ہے، تو وہ بیچارے ننگے پاؤں نکلے، مسجد سے کچھ دور پہ گئے تو دیکھے بہت چنچلاتی دھوپ تو تھی، بہت تیز، بہت چنچلاتی دھوپ ہے، اور ایک آدمی بیٹھے اللہ اللہ کر کے مانگ رہا ہے جانے والوں سے، اور اس کے دونوں پیر کٹے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی اس پہ نظر پڑی فوراً دل میں کہا اللہ تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میری چپل ہی تو غائب ہوئی، دونوں پیر تو سلامت ہے، میری چپل ہی تو غائب ہوئی ہے، میرے دونوں پیر تو سلامت ہے، میں چل کے تو جا رہا ہوں، کم سے کم یہ بیچارے کو دیکھے، اس کے پاس تو پیر بھی نہیں ہے، یہ کیا کرے گا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں نعمتیں دے رکھی اور جس حال میں رکھا ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجاتے لانا چاہیے۔ اور شکر بجانے کا طریقہ جو قرآن میں اللہ سکھا رہا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ شکر کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرے، نماز ادا کرے، نماز میں الحمد پڑھ کر کے اللہ کا شکر ادا کرے، صرف منہ سے نہ کہہ دے الحمدللہ تیرا شکر ہے تو نے کھلایا پلایا یہ کیا۔ نماز میں ہم جب پوری سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، یہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ ہے طریقہ صحیح طریقے سے شکر بجا لانے کا، کیونکہ رسول اللہ نماز پڑھتے تھے، اور جب پیر پھولا صحابہ کو علم ہوا، پوچھا تو رسول اللہ نے کیا جواب دیا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، یعنی میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو شکریہ ادا کرنے کا سب سے بہتر طریقہ نماز۔ تو جو بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں اس کو ہم چاہتے ہیں کہ باقی رہیں اور ترقی ہو، تو ہمیں اس نعمتوں کے شکرانے میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے کہا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ ہم تمہیں جب بھی کوئی چیز دیتے ہیں، اگر اس کے ملنے کے بعد تم میرا شکریہ ادا کرو تو ہم تمہیں اور بڑھا کر کے دیں گے۔ تو میرا شکریہ ادا کرو تو ہم تمہیں اور بڑھا کر کے دیں گے۔ تو ہمیں انعام ملنے پہ اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ نماز کی پابندی۔ ایک چیز رسول اللہ کو کہا کہ ہم نے آپ کو بے شمار بھلائیاں عطا کی ہے، اس کے بدلے میں آپ کیا کام کیجئے؟ پہلا کام تو یہ کہ نماز پڑھیے، دوسرا کام کیا ہے؟ وَنْحَرْ، قربانی دیجئے۔ قربانی تو ایک وہی ہے جو جانور کی قربانی کرتے ہیں ہم سال میں ایک مرتبہ، جو مالدار ہیں ان کے اوپر قربانی واجب ہے۔ یہاں قربانی کس معنی میں؟ اس معنی میں بھی ہے، اس معنی میں بھی ہے قربانی ادا کیجیے، اور ایک معنی اس کا اور ہے جو بہت اہم معنی ہے۔ وہ معنی کیا ہے کہ اس دین کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور خود اپنے اوپر نافذ کرنے کے لیے ہر طرح کی قربانی دیجیے، محنت کیجیے۔
مشقت کیجئے. صبح ہے، ٹھنڈی بہت ہے، اٹھنے کا دل نہیں کر رہا، جگ گئے ہیں، آنکھیں کھل گئی لیکن بستر سے نکلنے کا دل نہیں کر رہا، تو اب قربانی دیجئے، بستر چھوڑیے، اللہ کی بارگاہ میں جھکیے. کوئی پریشان حال ہے، مصیبت زدہ ہے، آپ کے پاس 10 روپیہ ہے، آپ کو ضرورت 8 روپے کی ہے، 2 روپے آپ دے سکتے ہیں، لیکن دل کہہ رہا ہے کہ یار 2 روپیہ دے دیں گے تو پھر کل کیا ہوگا، خدشات پیدا ہو گئے. آپ قربانی دیجئے، اپنے پیسوں کی قربانی دیجئے. کہیں اللہ کے ایسے بندے موجود ہیں جو لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں، لوگوں کو اچھائی کا راستہ بتا رہے ہیں، تو آپ وقت نکال کر کے وہاں اپنے وقت کی قربانی دیجئے، حاضر ہوئیے، کچھ چیز سیکھیے. یہ سب کیا ہے؟ قربانی. محنت کیجئے، لوگوں کو انسان بنانے میں محنت کیجئے. اللہ نے جو پیغام آپ تک پہنچایا اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے میں محنت کیجئے. اور اس کے بعد جو ہر طرح کی تکلیفیں ملیں گی، حلوہ نہیں ہے کہ آپ جائیں گے تو گلاب کا پھول لوگ پیش کریں گے. رسول اللہ نے جب کام شروع کیا تو لوگوں نے کیا کیا؟ گلاب کا پھول پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم نے قبول کر لیا. پہلی بار جب رسول اللہ نے کہا تو کہا کہ ہاں اسی کام کے لیے آپ نے بلایا. طائف میں جا کر کے جب لوگوں سے کہا کہ ایک اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو، تو لوگوں نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے، اللہ کو اور کوئی نہیں ملا تھا رسول بنانے کے لیے، آپ کو رسول بنا دیا. اس طرح کے تانے. تو سماج میں جب بھی آپ اچھائی کا کام کرنے کے لیے نکلیں گے تو گلاب کا پھول لے کر کے لوگ استقبال نہیں کریں گے، 10 طرح کے تانے دیں گے، 10 طرح کی باتیں کہیں گے. کوئی ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. آپ بڑی محنت کریں گے، بڑی مشقت کریں گے، لوگوں کو بلا کر کے جمع کرنے کی کوشش کریں گے، ایک آدمی بھی آگے آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو ہمت ہار کے مت بیٹھ جائیے، ہمت ہار کے مت بیٹھ جائیے، کوشش کیجئے، محنت کیجئے، لگے رہیے. ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ انعام عطا فرمائے گا، ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو بدلے گا، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرے گا، لوگوں کو دلوں کو اللہ تعالیٰ صحیح راستہ دکھائے گا، اور انسان پھر دھیرے قریب ہوں گے، جس طرح رسول اللہ کے زمانے میں لوگ قریب ہوئے. تو اس طرح محنت کرنی ہے، اور رسول اللہ نے وہ محنت کی ہے. اپنے آخری عمر تک دنیا سے تشریف لے جاتے تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا یہ نتیجہ نکلا کہ پورے عرب میں اسلام چھا گیا. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ انعام دیا، جو چونکہ شکر گزار بندے تھے، اس شکر گزاری کا یہ انعام ملا کہ دنیا کا کوئی علاقہ آج ایسا نہیں ہے جہاں رسول اللہ کے نام لینے والے لوگ نہیں ہیں. یہ اتنی بڑی تعداد ان کے ماننے والوں کے، ان کے نام لینے والوں کی پیدا ہو گئی، یہ تو بہت بڑا انعام ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جو بھی خوبیاں دی ہے، جو بھی نعمتیں دی ہیں، جو بھی اچھائیاں دی ہے، اچھائیاں ملنے پہ اس کو باقی رکھنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے 2 کام کرنا ہوگا. یہ رسول اللہ کو بھی ہے، قرآن چونکہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے، یہ ہمارے لیے بھی کہ ہمارے پاس جو بھی خوبی ہے، جو بھی نعمت ہے، جو بھی ہنر ہے، جو بھی اچھائی ہے، جو بھی بھلائی، جو کچھ بھی جیسے بھی ہمارے پاس ہے، جس حال میں بھی ہے، اس حال میں ہمیں اللہ کا شکر بجاتے لانا چاہیے، اور حال کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ہمیں محنت کرتے رہنی چاہیے، محنت کرتے رہنی چاہیے. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ہے ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کے دشمن ہی ہر طرح کے بھلائی سے دور ہیں، محروم ہیں. کیونکہ دشمن کیا کر رہے تھے؟ وہ چاہ رہے تھے کہ سب مٹ جائے، سب ختم ہو جائے. تو وہ جتنا چاہ رہے تھے اللہ تعالیٰ اتنا آپ کو بڑھا کے دے رہا تھا، اتنا بڑھا کے دے رہا تھا. اولادوں سے عمومی طور پہ دنیا کے اندر اولادوں سے نام ہوتا ہے، بیٹا ہو، پوتا ہو، پرپوتا ہو، یہ سب سلسلے کو، چیزوں کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم جو بھی کچھ کرتے ہیں ہمارے اچھے کاموں کو یہی لوگ آگے بڑھاتے ہیں. اور یہی وہاں کے لوگوں کا سوچنا تھا کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغام لے کر کے آئے ہیں، ایک چیز لے کر کے آئے ہیں، لوگوں کو سکھا رہے ہیں. ہم 1000 کوشش کر رہے ہیں مٹانے کی، نہیں مٹ رہے ہیں، لیکن چلیے اب ان کی ایک کر کے اللہ نے 3 اولاد دی اور ایک کر کے سب چلے گئے. تو اب ان کے بعد کوئی نہیں ہے جو ان کے دین کو لے کر کے آگے جائے گا، ان کے میسج کو لے کے آگے جائے گا. تو ان کے جانے کے بعد چونکہ اولاد نہیں ہے تو یہ میسج ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ایک سلبی اولاد، یعنی ہمارے اور ہماری بیوی سے پیدا اولاد، رسول اللہ کی بیوی سے پیدا اولاد تو ختم ہو گئی، انتقال کر گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان ہونے والے صحابہ کی صورت میں جو اولاد دیا ہے. طالب علم کو، استاد کا جو شاگرد ہوتا ہے، ٹیچر کا جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، وہ بھی ٹیچر کی اولاد ہی کہلاتا ہے. استاد بھی باپ ہوتا ہے جو اس کے ہر طرح کی چیزوں کو تیار کرتا ہے. باپ جو اپنا اصلی باپ ہے وہ کیا؟ ایک جسم پیدا کرتا ہے، اور اس جسم میں ٹیلنٹ استاد پیدا کرتا ہے.
خوبی اچھائی استاد پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی صلبی اولاد تو دنیا سے لے لیا، لیکن یہ ہزاروں بلکہ لاکھوں، 1.25 لاکھ کے آس پاس صحابہ کرام کی تعداد بتائی جاتی ہے، تو اتنے جانثار صحابہ اولاد صحابہ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ تو ان لوگوں کا گمان تھا کہ ان کے اپنی صلبی اولاد انتقال کر گئے تو اب نام و نشان مٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی اولادیں پیدا کر دی کہ پوری دنیا میں رسول اللہ کا نام ہو گیا، اور جو لوگ اس چکر میں تھے کہ ان کا نام مٹ جائے گا، ان لوگوں کے نام لینے والے کتنے ہیں؟ لیتے ہیں تو کتنی اچھائی سے لیتے ہیں، برائی سے لیتے ہیں، وہ مٹ گئے۔ تو بے شک آپ کے دشمن ہی ہر طرح کی بھلائی سے دور ہیں، ہر طرح کے خیر سے محروم ہیں، تو ان کے جتنے دشمن تھے سب ختم ہو گئے۔ نام کس کا باقی رہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ان کے صحابہ کے ذریعے دنیا کے کونے کونے تک یہ میسج پہنچا، یہ دین پہنچا، یہ طریقہ پہنچا جو رسول اللہ نے ہمیں آپ کو سکھایا۔ تو اس میں یہ ہے کہ دشمن چاہے ہمارا جیسا بھی ہو، جتنا بھی مضبوط ہو، جتنا بھی توانا ہو، جتنے بھی زیادہ تعداد میں ہو، ہمیں گھبراہٹ کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اللہ نے جس حال میں رکھا ہے، جیسا رکھا ہے، جس پوزیشن میں رکھا ہے، اس پوزیشن میں ہم اللہ کا شکر بجاتے لائے، عبادت کرتے رہے، اللہ سے عبادت کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط رکھے، اور پلس یہ کہ ہمارے پاس جو بھی خوبی ہے، جو بھی اچھائی ہے، جو بھی ہنر ہے، اس کو بڑھانے میں ہم محنت کریں۔ یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ ہمیں پڑھنا آ رہا ہے، ہم قرآن سمجھ رہے ہیں، حدیث سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو یہ نہیں کہ صرف ہم اپنی اولاد کو سکھائیں اور بات ختم ہو جائے، بلکہ ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسج پہنچے۔ اسی طرح اگر ایک ہنر ہمیں آ رہا ہے، ہم سائیکل بنانا جان رہے ہیں، ہم موٹر سائیکل بنانا جان رہے ہیں، یا ہم بلڈنگ کا کام جان رہے ہیں، تو یہ نہیں کہ یہ ہم بس پیسہ کمانے کے، پیسہ تو آئے گا ہی، آدمی کام تو کیا ہے تو پیسہ تو آئے گا ہی، تو یہ نہیں کہ یہ ہنر 1-2 لوگوں کو سکھائے، نہیں، کوشش کریں کہ جتنا سے زیادہ لوگوں کو سکھا دیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو، جتنے لوگوں کو آپ سکھائیں گے ان کی زندگی میں جو بھلائیاں آئیں گی اس کا فائدہ آٹومیٹک آپ کو ملتا رہے گا۔ وہ بہت ساری چیزیں نظر نہیں آتی ہے، لیکن بغیر دکھائی دیے ہوئے بھی بہت سارے فائدے ہمیں ملتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ایک بھلائی عام ہوگی نا، کم سے کم یہ تو ہوگا کہ لوگوں کو بھیک مانگنے سے بچنے کا طریقہ معلوم ہو جائے گا۔ اگر آپ نے 10 لوگوں کو سکھا دیا بلڈنگ کا کام، تو 10 لوگ بلڈنگ کر کے نہ کمائیں گے، کسی کو دھوکہ دے کے تو نہیں کمائیں گے، چوری کر کے تو نہیں کمائیں گے، بھیک مانگ کے تو نہیں کمائیں گے، ایک ہنر استعمال کر کے وہ پیسہ کمائیں گے۔ تو یہ ایک اچھائی سمجھ میں آئی نا، یہ ایک اچھائی سمجھ میں آئی، اور جب بھی وہ ذکر آئے گا تو کہے گا فلاں ہمارے استاد تھے، ان سے ہم نے یہ کام سیکھا تھا۔ جب بھی آپ کا نام سماج کے اندر کوئی بھی لے گا تو اچھائی سے لے گا، بھلائی کے ساتھ لے گا، برائی کے ساتھ کبھی آپ کا نام نہیں لے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے، زبان خلق کو نقارہ خدا کہیے، لوگ جو اچھائی کے ساتھ نام لے رہے ہیں تو لوگوں کا اچھائی کے ساتھ نام لینے کا فائدہ آپ کو ملے گا۔ تو یہ سورہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط رکھنا چاہیے عبادت کے ذریعے، اور دوسری چیز کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں نعمتیں دی ہیں، جو بھی کی ہے، اس کو باقی رکھنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے ہمیں کھل کر کے محنت کرنی چاہیے، بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ یہ کون ہے کون نہیں ہے۔ رسول اللہ کس کو سکھا رہے تھے؟ دشمنوں کو سکھا رہے تھے نا بھائی، سارے لوگ تو مکہ میں دشمن ہو گئے تھے اور انہی کو سکھا رہے تھے۔ اسلام کس کو سکھا رہے تھے؟ انہی کو سکھا رہے تھے۔ تو کوئی علم، کوئی ہنر، کوئی یہ، اس میں کوئی بینڈ نہ لگا دے کہ ہمارے یہاں یہ باؤنڈری بندی ہوئی ہے، اس باؤنڈری کے اندر وہی آئے گا، اس گیٹ کے اندر وہی آئے گا جو ہمارا اپنا ہوگا، جو ہمارا دشمن ہے، ہمارا اپنا نہیں ہے، جو ہمیں برا بھلا کہتا ہے، اس کی انٹری نہیں دیں گے، ایسا نہیں۔ ہنر، علم، یہ سب سکھانے میں سماج کو، یا سماج کا بھلا کا کوئی بھی کام کرنا، اس کام میں آپ کوئی باؤنڈری نہ بنائیں، اپنا پرایا کچھ نہ دیکھیں۔ یہ سب اللہ کے بندے ہیں، ہمارے مزاج کے نہیں ہیں، ہمارے طریقے پہ نہیں ہیں، ہم جس کو صحیح طریقہ سمجھ رہے ہیں اس سے الگ طریقے پہ ہیں، اتنا ہی ہوگا نا۔ ہم سمجھ رہے ہیں یہ، لیکن وہ کچھ اور سوچ رہا ہے، اس لیے ہمارا دشمن بنا ہوا ہے۔ تو ہماری سوچ اور اس کی سوچ نہیں مل رہی ہے، لیکن ہے تو اللہ ہی کا بندہ، تو اللہ کے بندے کی مدد کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسلام سکھاتا ہے اس طریقے سے لوگوں کی مدد کریں، تو اس میں ہم لگے اور کبھی نام و نمود کے چکر میں نہ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو بھی انعام دینا ہوگا وہ انعام ہمیں دے دے گا، اور نہیں دینا ہوگا تو چاہے ہم نام کے لیے چاہے جتنا کر لیں، اس کو کچھ نہیں دے گا۔ جب اس کو ہمیں کچھ نہیں دینا ہوگا تو چاہے ہم جتنی کوشش کر لیں ہمیں کچھ نہیں ملے گا، اور جب اس کو دینا ہوگا تو ہماری تھوڑی سی کوشش بھی اس کی بارگاہ میں بڑی بن جائے گی، اور وہ ہمیں سب کچھ دے دے گا۔ تو ہمیں اس طرح سے محنت کریں۔ تو یہ سورہ کا جو مین تھیم ہے وہ یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو بہت ساری خوبیاں، بہت ساری نعمتیں
بہت سارے انعامات سے نوازا ہے، تو اس کے بدلے میں آپ کیا کیجئے، اللہ کی عبادت کیجئے اور اس انعام کو باقی رکھنے اور دوسروں تک منتقل کرنے میں خوب محنت کیجئے، قربانی دیجئے۔ دین آپ سے قربانی چاہتا ہے، کوئی بھی بھلا کام ہے۔ آپ بلڈنگ کا کام سیکھے ہیں تو سیکھنے میں وقت دیا ہے تب نہ سیکھے ہیں، سکھانے والے کے 10 ڈانٹ آپ نے سنی ہے تب جا کر کے ایک ہنر آپ کے اندر آیا ہے۔ تو کوئی بھی خوبی آئی ہے تو اس خوبی کو باقی رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے میں ہر طرح کی محنت کیجئے، ہر طرح کی قربانی دیجئے، بس جی توڑ محنت کیجئے تاکہ سماج میں ایک اچھائی عام ہو، بھلائی عام ہو، لوگوں کو فائدہ ملے۔ اس کے لیے آپ محنت کیجئے، اور جو دشمن ہیں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں نہیں کہہ رہے ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہ کیجیے۔ اللہ چاہے گا تو کوئی بھی دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ مصیبتیں آئیں گی، رسول اللہ پہ مصیبت آئی نا بھائی، 3 بیٹے ہوئے ایک ایک کر کے، اور ایک ایک کر کے تینوں انتقال کر گئے، یہ مصیبت ہی ہے نا، یہ ایک مصیبت ہی ہے نا۔ لیکن اس مصیبت کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام کیا کہ اتنے سارے صحابہ کی جماعت تیار کر دی۔ بھائی ہم مثال کے طور پہ ایک کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، ہم نے صرف اپنے ایک بیٹے کو پڑھایا، مثال کے طور پہ ہمارا ایک بیٹا ہوا، ایک بیٹے کو ہم نے پڑھایا، تو ایک بیٹا ہمارا کتنا دور تک ہمارا نام لے کے جائے گا۔ وہی ہم نے 1000 لوگوں کو پڑھایا، یہ 1000 لوگوں جتنے دور تک ہمارے میسج کو پہنچائیں گے، وہ کیا ایک بیٹا کرے گا؟ بیٹا ہماری ذریعے جو بنی ہوئی پراپرٹی ہے اس کے لالچ میں پڑ جائے گا، اور یہ 1000 لوگ اس کے لالچ میں نہیں ہوں گے، یہ 1000 لوگ اس کے لالچ میں نہیں ہوں گے، یہ تو دل سے سیکھیں گے کہ بھائی ہمیں کچھ ملا ہے، ہم کو سماج کو کچھ دینا ہے، تو یہ زیادہ بڑا کام کر جائیں گے۔ رسول اللہ سے کے ذریعے، صحابہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے دین کا وہ کام لیا ہے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی عہدہ کے، بغیر کسی منصب کے، بغیر کسی طرح کے خیال آئے ہوئے، بس یہ تھا کہ رسول اللہ کے میسج کو دنیا میں پہنچا دینا ہے، اور انہوں نے اس کے لیے بھرپور محنت کی، اس کے لیے انہوں نے بھرپور محنت کی اور انعام ملا۔ تو یہ اینگل ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو بہت ساری خوبیاں عطا کی ہے، فصلی لربک وانحر، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، قربانی دیجیے۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کے دشمن ہی ہر طرح کے خیر سے محروم ہے، ہر طرح کے خیر سے دور ہے۔